نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی شفقت. اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں وہ دیکھیں کیسے شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں. کہتے ہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب سے بات کریں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں. تو اس وقت ان کے روب کا یہ حال ہے کہ کنواری لڑکیاں بھی اپنے پردے میں سے ان سے ڈرتی ہیں. تو حضرت عبدالرحمن نے جا کر حضرت عمر سے یہ بات کی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو ان کے ساتھ ایسے ہی پیش آؤں گا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ میرا دل ان میں لوگوں کے لیے کتنی مہربانی اور شفقت و نرمی ہے تو یہ میرے کندھے سے کپڑے اتار لیں. تو مطلب یہ ہے کہ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، تو شرم و حیا کی بات ہے بھائی، میں تو ان کے ساتھ سختی کے ساتھ ہی پیش آؤں گا، نرمی والا معاملہ میں ان کے ساتھ کرنے والا نہیں ہوں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شرم و حیا کے بارے میں اگر بات کی جائے تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنواری لڑکی اپنے پردے میں جتنی شرم و حیا والی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ حیا والے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار ہوتی تھی تو آپ کے چہرے سے اس ناگواری کا صاف پتہ چل جاتا. اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا تو ساری کی ساری خیر ہی خیر ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی پر زرد رنگ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا محسوس ہوا. جب وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تم لوگ اسے یہ کہہ دو کہ وہ یہ زرد جو رنگ ہے نا یہ ڈالے تو بہت اچھا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی کی کوئی چیز ناگوار ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے منہ پہ براہ راست نہیں کہا کرتے تھے. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی آدمی کے عیب کی کوئی خبر پہنچتی نا تو آدمی کا نام لے کر یوں نہ فرماتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں اور یوں کہتے ہیں. تو اگر ہمیں کسی کی بات سن لیں یا دیکھ لیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو اس کو کہ وہ کیا ہو گیا، وہ یوں کرتا پھر رہا ہے یا وہ یہ کرتی پھر رہی ہے یا اس کو یہ نہیں، بلکہ کہیں پتہ نہیں آج کل لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ آج کل اس طرح کرنے لگ گئے ہیں. تو چلو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نا عقل والے کے لیے اشارہ کافی ہے، تو اشارتاً وہ بندہ خود ہی سمجھ جائے گا بات میرے متعلق ہے، لیکن لوگوں کے اندر تو مبہم رہے گی کہ کون تھا سوالیہ نشان. اس لیے کسی کے عیب جو ہے نا وہ نہیں اچھالنے چاہیے. اگر آپ نے کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہے، فصیحت کرنی ہے، سمجھانا ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے تو اس طرح کا انداز اختیار کریں کہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ مرے، اور سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اس لیے کہ کام بھی ہو جائے اور اس کا پردہ جو ہے بات جو ہے وہ عیب جو ہے وہ بھی ظاہر نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حیا کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کی جگہ کبھی نہیں دیکھی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ ہیں، بیگم ہیں اور کنواری بیوی تھیں اور سب سے لاڈلی بیوی تھیں. لیکن میرے اندر اتنی شرم و حیا تھی کہ میں نے کبھی بھی ان کے کوئی ستر والی جگہ کو نہیں دیکھا. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی حیا کے بارے میں بات کی جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان دونوں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کی چادر اوڑھے ہوئے اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور آپ اس طرح لیٹے رہے اور اپنی ضرورت کی بات کرتے چلے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور آپ لیٹے رہے اور وہ بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے. پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میں نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر لو اور میں بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلا گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے حضرت عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام کیا، حضرت ابوبکر اور عمر کے آنے پر نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان جو ہیں وہ بہت ہی حیا والے آدمی ہیں، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اگر میں انہیں اسی حالت میں اجازت دے دوں گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات نہ کہہ سکیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کیا میں اسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح کی حیا نصیب فرمائے.